اب جو ہمارا موضوع ہے وہ عدت ہے کہ عورتوں کی عدت کے بارے میں قرآن عظیم کیا ارشاد فرماتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس سے متعلقہ آیات کا آغاز کریں، سب سے پہلے بات سمجھ لیں کہ افعال یا جو بھی ہمارے اعمال ہوتے ہیں یہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں جن کو اعمال یا افعال حسیہ کہتے ہیں، اور بعض اعمال و افعال ایسے ہوتے ہیں جنہیں افعال مشروعہ کہا جاتا ہے۔ افعال حسیہ وہ افعال ہوتے ہیں کہ جو شریعت کے وارد ہونے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات اسلامیہ عطا فرمانے سے پہلے جو ان کی تعریف تھی، اس تعلیم کے بعد بھی وہی تعریف باقی رہے، اس عمل کو کہتے ہیں یہ فعل حسی ہے، اور اس کی جمع افعال حسیہ بن جاتی ہے۔ مثلا عربوں میں زمانے جاہلیت میں زنا کا جو تصور تھا، ہمارے مذہب اسلام نے اس تصور میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی۔ جس فعل کو اور جس طریقے سے اس فعل کی ادائیگی کو وہ زنا کہا کرتے تھے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہی زنا رکھا، وہی فعل اسی طریقے سے، تو اس کو ہماری شریعت بھی زنا کہتی ہے، لہٰذا یہ فعل حسی کہلائے گا۔ اور افعال مشروعہ وہ ہوتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معرفت دینے سے پہلے جو ان کا تصور تھا، جو ان کی تعریفات تھی، جو ان کا انداز تھا، ورود شرع کے بعد، شریعت کے وارد ہونے کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے کے بعد اس میں تبدیلی پیدا ہو گئی، اس کی تعریف بدل گئی، اس کا انداز بدل گیا، اس کے باقاعدہ لاز بیان کر دیے گئے، قوانین اور اس کے قیودات، اس کی شرائط، اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز بدل دی گئیں، اسے کہتے ہیں افعال مشروعہ۔ جیسے پہلے دور میں خرید و فروخت کے کچھ اپنے طریقے تھے، اور بیع کب نافذ ہوگی اور کب نافذ نہیں ہوگی، یعنی کب بیع کو، یعنی خرید و فروخت کو مکمل کہہ دیں گے بھئی مکمل ہو گئی، اور کب کہیں گے مکمل نہیں ہوئی، یہ زمانے جاہلیت میں ان کے اپنے بنائے ہوئے اصول تھے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اپنے اصول بیان فرما دیے کہ یہ اس کا یہ اصول ہے، اس کا یہ اصول ہے، لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ بیع یعنی خرید و فروخت یہ افعال مشروعہ میں سے ہوئی۔ اسی طرح ان کے ہاں نکاح کا اپنا طریقہ تھا، اس کی اپنی شرائط تھیں، ان کے اپنے قیودات تھے۔ ہمارے مذہب اسلام نے نکاح کا ایک الگ تصور دیا، اس کے ایجاب و قبول کے طریقے الگ بتائے، مہر کا تصور، پھر طلاق کا تصور، پھر نان نفقے کا تصور۔ تو غرض یہ کہ ہر وہ فعل کہ جو شریعت کے وارد ہونے کے بعد ایک نئی تعریف لے کر آیا، کچھ اس میں نئی کنڈیشنز تھیں، کچھ اس کے نئے قوانین و ضوابط تھے، انہیں افعال مشروعہ کہتے ہیں۔ اب یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ افعال مشروعہ کی معرفت چونکہ شریعت پر موقوف ہے، شریعت نے ان کے معانی اور مفہوم کو بدل دیا ہے، اس میں عقل کا اب دخل ہی نہیں رہا، بلکہ شریعت نے جس چیز کو کہا کہ ایسے کرنا ہے، ہم کہیں گے جی آمنا و صدقنا، ہم ایمان لائے، ہم نے تصدیق کی، اور جس کو شریعت کہتی ہے ایسے نہیں ایسے کرو، ہم کہیں گے ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ دیکھیں کہ آدم علیہ السلام اور بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہا کا اللہ تبارک و تعالی نے نکاح فرمایا، اور ان کے ہاں سے جو بچے پیدا ہوتے تھے ان کا آپس میں نکاح جائز رکھا۔ ہوتا یہ تھا کہ بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہا جب ایک دفعہ پریگننٹ ہوتی تھیں تو آپ کے ہاں ٹوئن بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا ایک لڑکی، پھر دوبارہ جب ایسا ہوتا پھر ایک لڑکا ایک لڑکی پیدا ہوتی۔ تو اس زمانے میں شریعت کا اصول اللہ نے یہ رکھا کہ جو ایک حمل سے بچے پیدا ہوں گے وہ آپس میں بہن بھائی ہوں گے، لیکن جو اس کے بعد دوسرے حمل سے پیدا ہوں گے وہ آپس میں بہن بھائی ضرور ہوں گے، لیکن پہلے والوں کے لیے اجنبی کی طرح ہوں گے۔ لہٰذا پھر یہ ہوتا تھا کہ پہلے والے لڑکے کا دوسری لڑکی سے، اور پہلے والی لڑکی کا دوسرے لڑکے سے نکاح ہوتا تھا، جو اگر ہماری شریعت کی روشنی میں دیکھیں تو وہ لگتا ہے ایسا ہے کہ بہن بھائیوں کا آپس میں نکاح ہو رہا ہے، لیکن چونکہ یہ افعال مشروعہ ہیں، شریعت ہمیں نکاح کے جواز یا عدم جواز کا، طلاق کے جائز ہونے ناجائز ہونے کا تصور شریعت پیش کر رہی ہے، تو عقل کا دخل ہی نہیں ہے۔ اس زمانے میں ہم اس پہ آبجیکشن نہیں کر سکتے تھے، اور اس زمانے میں اس پر قیاس کر کے اب بھائی بہنوں کے نکاح کو حلال نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس تمہید مختصر کے بعد یہ اچھی طرح ذہن رکھیں کہ عدت کا جو تصور ہے یہ بھی، یعنی عدت جو ہے یہ بھی ایک فعل مشروع ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن پاک نے اس کے ضابطے بیان فرمائے ہیں، لہٰذا اس میں عقل کا دخل ہی نہیں ہے۔ چنانچہ زمانے جاہلیت میں اگر آپ بخاری اٹھا کے پڑھ لیں، زمانے جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا کہ جب کسی عورت کا شوہر فوت ہو جاتا مثلا، تو اسے شہر کے باہر ایک خیمہ لگا کر اس میں بند کر دیا جاتا تھا، اور پورے 1 سال کے لیے بس وہاں کھانا پینا رکھ کے آ جاتے تھے،
وہ 1 سال تک وہاں تنہائی کی زندگی گزارتی تھی، گویا کہ یہ عدت تھی۔ جب 1 سال پورا ہو جاتا تو اونٹ کی مینگنیاں اس کے پاس رکھ دی جاتی تھیں، وہ اندر سے اونٹ کی مینگنیاں پھینکتی ہوئی باہر آتی تھی، یہ رسم تھی ان کی یہاں، گویا کہ اب عدت ختم ہو گئی۔ اب آپ سوچئے کہ 1 سال تک اتنی طویل عدت، پھر عورت کا تنہا رہنا، اور پھر مطلب اس طرح مینگنیاں وغیرہ پھینکتے ہوئے باہر آنا، یہ اس زمانے میں رائج تھا اور کس قدر مشقت والا تھا۔ پھر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بحکم الہی عدت کا ایک تصور پیش کیا جو پہلے کے مقابلے میں انتہائی آسان تھا، کہ یہاں پہ تنہائی نہیں ہے، لوگوں کے درمیان ہی رہنا ہے، کہیں باہر نہیں جانا، اپنے گھر پر ہی رہنا ہے، اور بالکل نارمل لائف کے ساتھ ہی اسے گزارنا ہے، بس تھوڑی سی پابندیاں بیان کر دی گئیں۔ تو اس کا تصور بدل دیا شریعت نے، جو ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح اس کے تصور کو بدلا گیا ہے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے بہت سے جاہل والدین، کہ جو بظاہر مسلمانوں والا نام ہی ان کا ہوتا ہے، انہوں نے مسلمان گھرانے میں آنکھ تو کھول لی، لیکن دین سیکھنے کی توفیق ان کو حاصل نہیں ہوتی ہے۔ اس قسم کے بہت سے ہمیں زندگی میں جاہل والدین ملے ہیں، معذرت برا نہیں مانیے گا، کیونکہ جاہل بیچارہ اپنے لیے جاہل سن کے غصے میں آ جاتا ہے کہ مجھے جاہل کہہ رہے ہیں، تو جاہل نہ کہیں تو عالم ہی کہنا پڑے گا، اور عالم آپ ہیں نہیں، تو بتائیں کیا کہیں آپ کو۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ کرتے کیا ہیں کہ جیسے بچی کا شوہر فوت ہوا تو کہتے ہیں جی ہم اپنی بچی کو عدت نہیں کروانا چاہتے، اور وہ ختم کروا دیتے ہیں عدت۔ بعض کے ہاں یہ مشہور ہے کہ اگر بچی کو عدت کے اندر گھر سے باہر ایک قدم نکلوا دیا جائے تو بس عدت ختم ہو جاتی ہے۔ بعض کہتے ہیں جنازے کے ساتھ 40 قدم چلوا لیے جائیں تو عدت ختم ہو جاتی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ عدت کا جب تصور شریعت نے دیا ہے اور اس کی باقاعدہ ایک مدت مقرر کر دی ہے، تو یہ ہے فعل مشروع، اور فعل مشروع میں عقل کا دخل ہی نہیں ہوتا، لہٰذا آپ اپنی عقل سے بغیر کسی شرعی دلیل کے ایک واجب کو کیسے ختم کروا سکتے ہیں؟ عدت عورت پر گزارنا واجب ہے، اور اس کی مختلف کنڈیشنز ہوتی ہیں جو میں انشاءاللہ بھی قرآن کی روشنی میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے والا ہوں۔ لہٰذا سب سے پہلے تو وہ بیچارے نادان والدین جو خود تو گناہ کبیرہ کے ہزارہا معاملات میں مرتکب ہو ہی رہے ہوتے ہیں، اپنی اولاد کو بھی گنہگار کروا رہے ہوتے ہیں، انہیں تھوڑا سا خدا کا خوف کرنا چاہیے کہ عدت عورت پر واجب ہے۔ ویسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنی مرضی سے عدت کرے یا نہ کرے، عدت تو کرنی ہی پڑے گی، اور اس کے احکام بھی انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ عدت کے کیا کیا احکام قرآن عظیم نے بیان فرمائے ہیں۔ بعض لوگ دوران عدت نکاح کر دیتے ہیں لڑکیوں کا، بعض اوقات حلالہ کرواتے ہیں، ابھی پہلے شوہر کی عدت پوری نہیں ہوتی حلالہ بھی کروا لیا جی، اور پہلے شوہر کے ساتھ رہنا بھی شروع کر دیا۔ یہ سب حرام کام ہیں، غلط ہیں، ان کے باقاعدہ قوانین ہیں جو ہمیں سیکھنے چاہیے۔ سیکھیں گے کچھ بھی نہیں، قرآن بند کر کے رکھا ہوا ہے، حدیثیں کبھی دیکھنے کی توفیق نہیں ہوئی ہے، کسی عالم دین سے رابطہ بالکل بھی نہیں ہے، دینی کتابیں پڑھنے کا شعور حاصل نہیں ہے، تو بھائی آپ کے ذہن میں کہاں سے اترتے ہیں یہ علوم، یہ تو بتا دیجئے، وہ ماخذ اور معدن کون سا ہے؟ ہمیں بھی بتائیں کہ گھر بیٹھے ہوئے علوم اترتے رہیں اور ہم بھی پھر بیان کرتے رہیں، اتنی بڑی بڑی کتابیں پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ تو یہ لوگ یہ نہیں سوچتے کہ ایک میتھمیٹکس کا مسئلہ لینا ہو، اس کی ایکویشن حل کرنی ہو، ایک بائیولوجی کا کوئی مسئلہ لینا ہے، کوئی فزکس کا لینا ہے، کیمسٹری کا لینا ہے، وہ تو آپ کتاب کھولے بغیر سیکھ نہیں سکتے ہیں۔ دین اتنا مظلوم ہو گیا ہے کہ بس آنکھیں بند کریں اور اندر سے مفتی باہر آ جائے گا اور جو چاہے آپ فتویٰ معلوم کر لیں وہ دے دے گا۔ یہ غلط طریقہ ہے، اس روش کو تبدیل ہونا چاہیے، یہ روش انسان کو جہنم میں لے جائے گی۔ اس لیے کہ یاد رکھیں کہ جب کوئی شخص کہتا ہے کہ مسئلہ یوں ہے، وہ اصل میں یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے یوں فرمایا۔ اب والدین اگر یہ کہتے ہیں اپنی بچی سے ہم تمہاری عدت نہیں کروانا چاہتے، گھر سے باہر قدم نکالو تو تمہاری عدت ختم ہو جائے گی، یہ ایک مسئلہ بتایا، تمہاری عدت ختم ہو جائے گی، گویا کہ وہی والدین یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے یہ فرمایا کہ ایک قدم باہر نکالو تمہاری عدت ختم ہو جائے گی، اور یقینی سی بات ہے کہ ایسا نہ قرآن کہہ رہا ہے نہ حدیث، تو وہ اللہ پر بھی جھوٹ منسوب کرنے کے مرتکب ہو گئے اور رسول کی جانب بھی۔ اب قرآن اٹھا لے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹ منسوب کرے۔ اور بخاری کی روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر میری طرف جھوٹ منسوب کیا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اب آپ بتائیے کہ یہ والدین جو ایک مسئلے کو انتہائی معمولی سا سمجھ کر عملی قدم اٹھا رہے ہیں، اور جب کوئی دیندار سمجھا رہا ہے تو اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو یہ کس قدر بڑا جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ تھوڑی سی بچی کو پابندی پوری کروانے پر کیا راحت تھی، اور اس پابندی کے مخالف جانے کی بنا پر کیا شدید عذاب ہے۔ یہ پتہ چلے گا مرنے کے بعد، موت کے بعد پتہ چلے گا، جب موت کے جھٹکے لگیں گے اور قبر کے اندر
ان چیزوں کا عذاب بھگتنے کو ملے گا، اس وقت احساس ہوگا، پھر تمنائیں کریں گے کہ اچھا ہمیں دنیا میں بھیج دیں، اب ہم انشاءاللہ بالکل صحیح طریقے سے سب کچھ کریں گے، لیکن پھر بہرحال اگر اللہ ناراض ہوا خدا نخواستہ تو بہت ہی نازک صورتحال ہوگی کہ دوبارہ آنا نصیب نہیں ہوگا۔ اس لیے اچھی طریقے سے عدت کے احکام سماعت فرمائیں۔ کچھ اگر ایسے والدین ہیں جنہوں نے بچیوں کی عدت کو اپنے پاس سے اسی طرح جہالت میں مبتلا ہو کر ختم کروانے کی سعی قبیحہ کی تھی، تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور فوراً سے پیشتر پھر ان احکام کو سمجھ کر دیکھیں کہ ابھی بھی اگر عدت کے دن باقی ہیں تو بچی کو عدت کروانا واجب ہے، گزر گئے ہیں تو توبہ اللہ کی بارگاہ میں کرنی ہوگی۔ تو پہلے میں ان آیات کے خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ آیات عرض کریں گے کہ جیسے ہمارے پاس کوئی مسئلہ آتا ہے کہ جی ایک بچی ہے، اس کی عدت کتنی ہوگی، تو یاد رکھیں کہ عدت دو چیزوں کی ہوتی ہے، ایک طلاق کی عدت ہوتی ہے اور ایک موت کی فوتگی کی علت ہوتی ہے۔ طلاق کی عدت مختلف ہے لیکن موت کی عدت یکساں ہوتی ہے، یہ مطلب عورتوں کے لیے 4 ماہ 10 دن تقریباً ہے، لیکن پھر بھی اس میں احکام ہوتے ہیں تھوڑے سے، تو پھر ہمیں معلوم کرنا ہوتا ہے کہ بھئی پہلے کون سی عدت ہے، پھر لڑکی کس قسم کی ہے، پھر اس کا حکم شرع بیان ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ یہ یاد رکھیے کہ اگر کوئی آپ سے آ کے کہتا ہے کہ جی ایک لڑکی ہے، اس کی عدت کا حکم کیا ہے، ہم سب سے پہلے یہ پوچھیں گے کہ یہ بتائیے کہ اس کی رخصتی ہو گئی تھی یا نہیں ہوئی تھی۔ جس کی رخصتی ہو چکی ہو، شوہر کے پاس جا چکی ہوں، اس کو مدخولہ کہتے ہیں، اور جو نہیں گئی اس کو غیر مدخولہ کہتے ہیں۔ گویا کہ جس کی رخصتی نہیں ہوئی اس کو آپ غیر مدخولہ کہہ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلا کویسچن یہ ہوتا ہے کہ وہ عورت مدخولہ ہے یا غیر مدخولہ۔ اگر بالفرض کہتے ہیں غیر مدخولہ، ابھی رخصتی نہیں ہوئی کہ یہ عدت کا مسئلہ ہو گیا، پھر ہم سوال کریں گے کہ طلاق کی عدت ہے یا موت کی فوتگی کی عدت ہے۔ اگر بالفرض وہ کہتے ہیں غیر مدخولہ لڑکی ہے اور طلاق کی عدت ہے، تو یاد رکھیں کہ غیر مدخولہ کے لیے اگر اس کو طلاق دے دی جائے تو کوئی عدت نہیں ہوتی ہے۔ غیر مدخولہ عورت جس کی ابھی رخصتی ہی نہیں ہوئی، اگر شوہر اس کو طلاق دے دے، چاہے 1 دے، چاہے 2 دے، چاہے 3 دے، اس کی عدت نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اگر شوہر فوت ہو جائے اور غیر مدخولہ ہے تو بہرحال اس کی 4 ماہ 10 دن عدت ہوگی، چاہے ابھی رخصتی نہیں بھی ہوئی تھی۔ کیونکہ یہ یاد رکھیں کہ جو طلاق کی عدت ہیں اکثر یہ اس لیے ہوتی ہیں کیونکہ عورت اس کی پہلے والے شوہر کی عدت گزار کے کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے، تو لہٰذا دیکھا یہ جاتا ہے کہ اس عورت کے رحم میں پہلے والے شوہر کا کوئی مطلب بچہ وغیرہ تو نہیں ہے، کیونکہ اگر اس کا پہلے شوہر سے یہ پیگننٹ ہو مثال کے طور پر اور عدت ہم کا حکم نہ ہوتا اور یہ دوسرے شخص سے نکاح کر لیتی تو پھر پتہ نہ چلتا کہ یہ بچہ کس کا ہے، تو نسب مشتبہ ہو جاتا۔ اور ہماری شریعت نسب کے معاملے میں بہت زیادہ سختی فرماتی ہے کہ اس میں احتیاط کی جائے۔ نسب بالکل باپ سے ہی ثابت ہونا چاہیے، کسی غیر سے ثابت نہیں ہونا چاہیے۔ لہٰذا طلاق کے معاملے میں یہی ہوتا ہے کہ اکثر براءت رحم مقصود ہوتا ہے۔ براءت رحم کا مطلب یہ استبراء کہہ لیں، استبراء رحم، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ دیکھنا، عدت کا مقصد بڑا یہی ہوتا ہے، یہ دیکھنا کہ اس عورت کے رحم میں پہلے والے شوہر کا بچہ تو موجود نہیں ہے۔ تو جو میرڈ لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب عورت کی حمل ٹھہرتا ہے تو مینسز بند ہو جاتے ہیں، پیریڈز بند ہو جاتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ حیض جو ہوتا ہے ماں کے رحم سے آتا ہے، ماہواری ہوتی ہے، ہر مہینے یہ خون آتا ہے اور یہ عورت کی صحت کی علامت ہوتی ہے۔ لیکن جب بچہ ٹھہر جاتا ہے تو رحم کا منہ بند ہو جاتا ہے، اس لیے کہ یہی خون حیض اب اس بچے کی غذا بننا شروع ہوتا ہے۔ لہٰذا عورت کی عدت اس لیے رکھی کہ 1 حیض، 2 حیض، 3 حیض، پتہ تو چلی جائے گا۔ 1 حیض کے بعد اگر 1 حیض آیا مثلاً، پھر دوسرا حیض رک گیا، تیسرا حیض رک گیا، تو اس کا مطلب پریگننٹ ہے، یا پہلا حیض ہی نہیں آیا، دوسرا حیض نہیں آیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حاملہ ہو چکی ہیں، پھر ٹیسٹ وغیرہ سے اور کنفرم کر کے ہو جائے گا۔ تو یہ حمل کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے سلسلے میں شریعت نے طلاق کی عدت مقرر کی ہے۔ اب جو غیر مدخولہ لڑکی ہے اس کی تو ابھی رخصتی ہوئی نہیں ہے، جب ہوئی نہیں ہے تو اس کے حاملہ ہونے کے امکانات ہی نہیں ہیں۔ جب حاملہ ہونے کے امکانات نہیں ہیں اور حمل کی وجہ سے ہی طلاق کی عدت تھی تو لہٰذا یہ لڑکی عدت نہیں کرے گی۔ تو اگر کوئی غیر مدخولہ لڑکی ہو یعنی جس کی رخصتی نہیں ہوئی اور طلاق کی عدت پوچھی جائے تو اس کی عدت نہیں ہوتی۔ ہاں، اب آ جائیں دوسرا کہ شوہر کا انتقال ہو گیا، اس پر جو عدت ہوتی ہے اس کو آپ کو پتہ ہے، اس کو کہتے ہیں سوگ منا رہی ہے عورت، سوگ منا رہی ہے جی، 4 ماہ 10 دن عموماً ہوتی ہے، لیکن اس میں بھی اور بھی مسئلے میں عرض کرتا ہوں۔ تو یہ جو عدت ہے یہ کیوں واجب قرار دی گئی؟ یہ یاد رکھیں، یہ اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شوہر
ایک عورت کے لیے بہت ہی بڑا انعام تھا، ایک بہت ہی بڑی نعمت تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے وہ نعمت چھین لی تو عورت کو حکم دیا گیا کہ اس نعمت کے چھننے پر 4 ماہ 10 دن تک سوگ منائے، افسوس کا اظہار کرے۔ تو چونکہ یہ جو شوہر کی وفات والی عدت ہے یہ رحم کے اندر حمل ٹھہرنے کا سے تعلق ہی نہیں ہے، بلکہ یہ تو اس لیے واجب کی گئی تاکہ شوہر کی نعمت چھن جانے پر افسوس کا اظہار کیا جائے۔ اور اب غور کریں کہ غیر مدخولہ جس بچی کی ابھی رخصتی نہیں ہوئی، اگر اس کا شوہر فوت ہو جائے تو کم از کم یہ تو ہے کہ نعمت اس سے بھی چھینی ہے، اس لیے اس کو حکم ہے کہ اس نعمت کے چھن جانے پر 4 ماہ 10 دن تک سوگ بنائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر غیر مدخولہ لڑکی ہو طلاق کی عدت نہیں کرے گی کیونکہ حمل کا امکان ہی نہیں ہے، لیکن موت کی عدت منائے گی کیونکہ وہ شوہر کے نعمت کے چھن جانے کے جواب میں ہوتی ہے اور وہ نعمت اس سے بھی چھینی ہے، تو لہٰذا یہ عدت کرے گی۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ پھر دوسرا ہم کویسچن کرتے ہیں کہ اگر وہ غیر مدخولہ بھی ہے تو وہ حامل غیر مدخولہ کا تو مسئلہ ہی ہو گیا۔ اب اگر مدخولہ عورت ہے مثال کے طور پر، تو یعنی جس نے شوہر کے پاس چلی گئی ہے، سب کچھ ہے، جیسے عام زندگی گزار رہے ہیں، تو اگر اس کے بارے میں پوچھا جائے گا تو سب سے پہلا کویسچن یہ کریں گے کہ وہ حاملہ ہیں یا غیر حاملہ۔ اگر تو کہا جائے کہ وہ حاملہ ہیں، پیگننٹ ہیں، تو یاد رکھیں چاہے طلاق کی عدت ہو چاہے وفات کی عدت ہو، حاملہ عورت کی مدت عدت ہے جب تک بچہ پیدا نہ ہو جائے۔ مثلاً شوہر تھا، اس نے حاملہ عورت کو طلاق دے دی۔ پہلی بات تو یہ کہ حاملہ عورت کو طلاق ہو جاتی ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جی حالت حمل میں طلاق نہیں ہوتی، غلط ہے۔ ابھی قرآن سے ہم ثابت کر دیں گے کہ ہوتی ہے۔ حاملہ عورت کو طلاق دے دی، اب اس کی عدت اس وقت تک چلتی رہے گی جب تک بچہ پیدا نہیں ہو جائے گا، چاہے وہ دوسرے دن ہی پیدا ہو جائے عدت ختم، چاہے 9 مہینے بعد پیدا ہو عدت چلتی رہے گی۔ اسی طریقے سے جس عورت کا شوہر فوت ہو گیا مثلاً اور یہ عورت ابھی حاملہ ہے، اگر 2 دن بعد ہی بچہ پیدا ہو گیا تو پھر عدت ختم، اور اگر یہ 9 مہینے تک چلتا رہا تو 9 مہینے تک اس کی عدت چلتی رہے گی۔ تو اس لیے یہ حاملہ کی بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ اس کو مطلب پہلے جو مدخولہ عورت ہے اس کو دیکھا جاتا ہے کہ حاملہ ہے یا نہیں ہے۔ خلاصہ یہ تھا، ہم نے عرض کیا تھا کہ عدت ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو ہمارے قدرت و اختیار میں دیا گیا کہ ہم کرنا چاہیں یا نہ کرنا چاہیں، بلکہ عدت کرنا عورت پر واجب ہوتی ہے، چاہے طلاق کی عدت ہو چاہے شوہر کے وفات کی عدت ہو۔ اور اس میں ہم نے آپ کو جو خلاصہ عرض کر رہے تھے وہ یہی تھا کہ سب سے پہلے عدت کے سلسلے میں عورت کو دیکھا جائے گا کہ وہ مدخولہ ہے یا غیر مدخولہ، یعنی اس کی رخصتی باقاعدہ ہو گئی تھی، وہ شوہر کے پاس جا چکی تھی تو اس کو مدخولہ کہہ دیتے ہیں، اور جس کی ابھی تک رخصتی نہیں ہوئی، شوہر سے کبھی اس نے تنہائی اختیار نہیں کی ہے، اسے غیر مدخولہ کہہ دیتے ہیں۔ غیر مدخولہ عورت کو اگر طلاق دی جائے تو اس کی کوئی عدت نہیں ہوتی، لیکن اگر اس کا شوہر فوت ہو جائے تو اس کو 4 ماہ 10 دن تک بہرحال عدت گزارنی ہوگی۔ اس کی علت اور وجوہات میں ذکر کر چکا ہوں۔ اور اگر عورت مدخولہ ہے مثال کے طور پہ تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ وہ حاملہ ہے یا غیر حاملہ۔ اگر حاملہ ہے تو چاہے طلاق کی عدت ہو چاہے شوہر کے وفات کی عدت ہو، یہ اس کے لیے برابر ہوتی ہے کہ جب تک بچہ پیدا نہیں ہوگا اس کی عدت چلتی رہے گی، چاہے 2 دن بعد بچہ پیدا ہو جائے عدت ختم، چاہے 9 مہینے بعد پیدا ہو تو 9 مہینے تک عدت چلتی رہے گی، تب جا کے ختم ہوگی۔ اور اگر یہ مدخولہ ہے لیکن غیر حاملہ ہے تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ کیا اس کو باقاعدہ حیض آتا ہے۔ اچھا، پھر یہ یوں سمجھ لیجئے کہ اگر عورت مدخولہ ہے اور غیر حاملہ ہے تو ان کے لیے کیسی بھی صورت ہو، اگر شوہر فوت ہوگا تو 4 ماہ 10 دن عدت ہے، 4 ماہ 10 دن۔ لیکن طلاق کے معاملے میں تھوڑا سا معاملہ علیحدہ ہوتا ہے۔ طلاق کے معاملے میں یہ ہے کہ اگر اس عورت کو حیض باقاعدہ آتا ہے تو اس کی مدت عدت ہوتی ہے، اگر طلاق کی ہم بات کر رہے ہیں 3 حیض ہوتی ہے، اور اگر حیض نہیں آتا تو 3 مہینے۔ یہ لوگوں میں مشہور ہو گیا ہے اور مطلب غلط مسئلہ سمجھ جاتے ہیں کہ جی اگر کسی عورت کو طلاق دی ہے چاہے اس کو باقاعدہ حیض آئے تو اس کی مدت عدت ہے 3 مہینے۔ اس کی 3 مہینے نہیں ہے، 3 حیض ہیں۔ 3 حیض بعض اوقات 2 مہینے میں بھی آ سکتے ہیں اور بعض اوقات سال میں جا کر آتے ہیں۔ ایک حیض آیا، حیض بند ہو گیا، پھر کافی دن بعد دوسرا حیض شروع ہوا، پھر بند ہو گیا، 2-3 مہینے کے لیے پھر حیض آیا۔ جب تک 3 حیض پورے نہ ہو جائیں عدت ختم نہیں ہوگی۔ تو خلاصہ کلام ایک دفعہ پھر دیکھ لیجئے، میں عرض کر دیتا ہوں کہ جس عورت نے عدت گزارنی ہے یا آپ نے اس کا حکم شرع معلوم کرنا ہے، سب سے پہلے دیکھیں وہ مدخولہ ہے یا غیر مدخولہ۔ اگر غیر مدخولہ ہے تو پھر یہ دیکھیں طلاق کی عدت ہے یا وفات کی۔
طلاق کی عدت غیر مدخولہ پر نہیں ہوتی، وفات کی عدت ہوگی 4 ماہ 10 دن۔ اور اگر مدخولہ عورت ہے تو پھر دیکھیں حاملہ ہے کہ غیر حاملہ۔ اگر حاملہ ہے تو چاہے طلاق کی عدت ہو، چاہے وفات کی عدت ہو، حمل ہے، جب تک بچہ پیدا نہیں ہوگا اس کی مدت پوری نہیں ہوگی۔ بچہ چاہے دوسرے دن پیدا ہو، چاہے 6 مہینے یا 9 مہینے بعد پیدا ہو۔ اور اگر یہ غیر حاملہ ہے تو پھر یہ دیکھیں گے کہ کیا طلاق کی عدت ہے یا وفات کی۔ اگر وفات کی ہے تو 4 ماہ 10 دن عدت ہے، اور اگر طلاق کی ہے تو پھر یہ دیکھیں گے کہ یہ حیض والی ہے یا اس کو حیض نہیں آتا۔ جیسے نابالغ لڑکی ہے، اس کو طلاق ہو گئی، اور اسی طریقے سے 55 سال کے عرصہ جو گزار چکی ہو عورت، اس کو آئسہ کہتے ہیں، یعنی مایوس، اپنے حیض سے مایوس۔ تو اگر یہ حیض والی ہے باقاعدہ تو 3 حیض ان کی عدت ہوگی، اور اگر حیض نہیں آتا، چاہے کم سنی کی وجہ سے، چاہے اوور ایج ہو جانے کی بنا پر، تو ان کی عدت 3 ماہ ہوتی ہے، 3 مہینے بعد عدت ختم ہوگی۔ تو یہ تھوڑا سا اصول تھے جو میں نے مختصراً عرض کر دیا۔ اب قرآن کی روشنی میں دیکھیے، سب سے پہلے اس عورت کی عدت کہ جو غیر مدخولہ ہے اور طلاق اس کو شوہر نے دے دی ہے۔ بہت سے دفعہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ ابھی رخصتی ہوئی نہیں ہے لیکن خلا تک کی نوبت آ جاتی ہے، طلاق کی آ جاتی ہے۔ تو ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ غیر مدخولہ لڑکی کو اگر طلاق دے دی جائے تو اس کی کوئی عدت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ اس کو بیان فرماتا ہے سورۃ الاحزاب میں آیت نمبر 49، ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا نکحتم المؤمنات، جب تم نکاح کرو مومنہ عورتوں سے، ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن، پھر تم انہیں طلاق دے دو اس سے پہلے کہ تم نے ان کو چھوا ہو، تو فما لکم علیہن من عدۃ، تو نہیں ہے تمہارے لیے ان عورتوں پر کوئی عدت، تعتدونہا، کہ جس کو تم شمار کرو، فمتعوہن وسرحوہن سراحا جمیلا، تو انہیں تھوڑا بہت فائدہ دے دو اور اچھی طریقے سے ان کو چھوڑ دو۔ تو ابھی ہمارا موضوع چونکہ دوسرا نہیں ہے کہ انہیں کیا فائدہ دینا ہے، کس طرح اچھی طرح چھوڑنا، اس کو چھوڑ دیں، عدت پہ بس فوکس کر کے رکھیں تاکہ مسئلہ سمجھ میں آئے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والو، جب تم مومنہ عورتوں سے نکاح کرو پھر انہیں اس سے پہلے طلاق دے دو کہ تم نے چھوا ہو، تو تمہارے لیے ان عورتوں پہ کوئی ایسی عدت نہیں جس کو تم شمار کرو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ عورت پر جس کو طلاق دی جائے اس پر عدت نہیں ہوتی ہے۔ یہ مسئلہ ذرا ذہن میں رکھیں۔ اب آ جائیے ذرا سورہ بقرہ کی طرف۔ سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذوات الحیض عورتوں کے بارے میں بیان فرمایا۔ یہ ان عورتوں کی عدت اب بیان ہوگی کہ جو مدخولہ ہوں اور شوہر نے ان کو طلاق دی ہو اور وہ باقاعدہ حیض والی عورتیں ہوں۔ تو ہم نے آپ کو بتایا کہ اگر عورت مدخولہ ہے، غیر حاملہ ہے، اس کو حمل نہ ہو اور شوہر نے اس کو طلاق دی ہے تو ایسی صورت میں 3 حیض عدت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو فرماتا ہے کہ والمطلقات، اور مطلقہ عورتیں، یتربصن، روکے رکھیں، بانفسہن، اپنے آپ کو، 3 قروء، 3 حیض تک۔ لیکن آگے بیان فرمایا ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ان عورتوں کے لیے حلال نہیں کہ وہ چھپا کر رکھیں اس چیز کو جس کو اللہ تعالیٰ نے ان کے رحموں میں پیدا کر دیا ہے، اگر یہ ایمان رکھتی ہیں اللہ تعالیٰ پر اور اخروی دن پر۔ تو دیکھیں یہ بڑی واضح بات ہوئی کہ اگر عورت کو پہلے یہ پتہ ہے کہ میرے حمل ہے تو پھر وہ بتا دے کہ میں حاملہ ہوں، تاکہ پھر اس کی عدت 9 مہینے شمار کی جائے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ اس کو چھپا کر رکھے، لوگ سمجھے 3 حیض عدت ہے اور یہ اس طریقے سے وہ 3 حیض کے بعد اپنے آپ کو فارغ کر لے کہ جی میرے تو 3 حیض پورے ہو گئے، حالانکہ حیض تو اس کو آ ہی نہیں رہے، وہ تو حاملہ ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ اگر مطلقہ عورت ہو، مدخولہ ہے، غیر حاملہ ہے تو 3 حیض تو عدت ہے، لیکن اگر اس کو وہ حمل ٹھہر گیا ہے اور حیض بند ہو گیا ہے تو یہ تو عورت ہی مسئلہ جانتی ہے نا، کوئی دوسرے کو تو پتہ نہیں چلے گا، تو اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ ظاہر کر دے کہ مجھے حمل ہے، تاکہ اس کی عدت کا صحیح طریقے سے شمار کیا جا سکے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر مدخولہ عورت ہو، شوہر نے طلاق دی ہو، غیر حاملہ ہو تو 3 حیض، اور اس کو حیض آتا ہو تو 3 حیض اس کی عدت ہوتی ہے۔ پھر اس سے تھوڑا سا آگے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ میں ہی آیت نمبر 234 میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ والذین یتوفون منکم، اور
وہ لوگ جو تم میں سے فوت ہو جائیں، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا اور اپنے پیچھے ازواج کو چھوڑ جائیں، بیویوں کو، تو يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا تو یہ عورتیں اپنے آپ کو 4 ماہ 10 دن تک روکے رکھیں۔ فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ پھر تو جب ان کی عدت کی مدت پوری ہو جائے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ تو نہیں ہے کوئی گناہ تم پر، فیما اس صورت میں جو فعلنا فی انفسہن بالمعروف یہ عورتیں اپنے بارے میں اچھائی کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ جو بھی فیصلہ کریں۔ واللہ بما تعملون خبیر اور اللہ تعالیٰ ان تمام اعمال کو جو تم کر رہے ہو اچھی طرح جانتا ہے۔ تو یہ اب معلوم ہوا، دیکھیں اس میں چونکہ اللہ تعالیٰ نے مطلقاً بیان فرمایا کہ جو عورتیں، جو شوہر جن کے فوت ہو جائیں وہ عورتیں چھوڑ جائیں، عورتیں 4 ماہ 10 دن تک عدت گزاریں۔ اس میں چونکہ قید نہیں ہے کہ وہ حاملہ ہو، مدخولہ ہو یا غیر مدخولہ ہو، لہٰذا یہ حکم دونوں کو شامل رکھا گیا ہے کہ اگر کوئی لڑکی غیر مدخولہ ہے، مثال کے طور پہ بھی رخصتی نہیں ہوئی لیکن شوہر فوت ہو گیا، 4 ماہ 10 دن عدت گزارے گی۔ ایسی کوئی مدخولہ ہے باقاعدہ اور رخصتی ہو چکی ہے، اب شوہر فوت ہوگا، 4 ماہ 10 دن عدت گزاریں گی، لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ جب حمل نہ ٹھہرا ہوا ہو۔ اگر حمل ٹھہر جاتا تو پھر حمل کا حکم علیحدہ ہے۔ تو اب یہ اگلا حکم دیکھیے، یہ سورۃ الطلاق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ آیت نمبر 4 اور 5 کے اندر، 4 میں بلکہ یہ کہہ لیں 4 میں دونوں حکم آ جائیں گے۔ وہ کیا؟ ایک تو حمل والیوں کو حکم ہے کہ حمل والی عورتیں جب تک بچہ پیدا نہ ہو جائے عدت گزاریں گی، لہٰذا معلوم ہی ہوا کہ اگر کوئی عورت پریگننٹ ہے، شوہر فوت ہو جائے تب بھی یہی حکم ہوگا، اور اگر اس کو طلاق دی ہے تب بھی یہ حکم ہوگا کہ جب تک بچہ پیدا نہیں ہوتا اس کی عدت چلتی رہے گی۔ دوسرا اس آیت میں حکم بیان کیا ان عورتوں کا جن کو حیض باقاعدہ نہیں آتا ہے، یعنی رخصتی ہو گئی تھی اور تعلق وغیرہ بھی قائم ہوا ہے، رخصتی ہو گئی ہے لیکن ان کو حیض نہیں آتا، اب شوہر نے طلاق دے دی مثال کے طور پر، تو کیا ہوگا؟ تو پھر ان کی عدت 3 ماہ تک ہوتی ہے۔ ان کا اگر شوہر فوت ہو جاتے تو وہی 4 ماہ 10 دن عدت تھی جو ہم نے پہلے بیان کر دی ہے۔ تو دیکھیں اب اس کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ اور وہ عورتیں جو مایوس ہو چکی ہوں حیض سے، تمہاری عورتوں میں سے وہ جو مایوس ہو چکی ہوں حیض سے، اِنِ ارْتَبْتُمْ اگر تمہیں کچھ شک ہو، یعنی عدت کے معاملے کے اندر تم کچھ شک میں مبتلا ہو، فَعِدَّتُهُنَّ 3 اشہر تو ان کی عدت 3 مہینے ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ان کی حیض کے ساتھ نہیں دیکھا جائے گا بلکہ 3 مہینے، کیونکہ حیض تو آتا ہی نہیں ہے انہیں، تو 3 مہینے تک عدت ہوگی، 3 مہینے کے بعد یہ فارغ ہیں۔ لیکن کس کے لیے؟ اور فرمایا کہ وَاللَّائِي لَمْ يَحِدْنَ، یہ 2 بیان فرمایا، دیکھیں وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ اور وہ عورتیں جو مایوس ہو چکی ہوں تمہاری عورتوں میں سے حیض سے، یہ وہ عورتیں ہیں جو 55 سال کی عمر ہو جاتی ہے شرعی لحاظ سے، تو 55 سال کے بعد عورت کو حیض نہیں آتا ہے، وہی اکثر فقہاء نے مدت مقرر کی ہے، تو ان ایسی عورتوں کو عائسہ کہتے ہیں۔ عائسہ مینز مایوس ہو جانے والی، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ حکم بیان فرما رہا ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک مسئلہ اچھی طرح یاد رکھیے گا کہ 55 سال کے بعد اگر بالفرض ریڈ کلر کا ہی بلڈ آئے، بالکل ریڈ، کیونکہ حیض کے 6 رنگ ہوتے ہیں، سیاہ ہوتا ہے، سبز ہوتا ہے، مٹیالہ ہے، گدلا ہے اور زرد رنگ ہے اور سرخ رنگ ہے، یہ 6 رنگ کا حیض ہوتا ہے۔ اگر بالفرض کسی عورت کو 55 سال کے بعد 56ویں سال میں، یعنی 55 سال گزرے اس سے اگلے پھر مہینوں میں اسے ریڈ کلر کا بالکل بلڈ آ رہا ہے تو حیض ہی شمار کریں گے، پھر حیض ہے اس کا، یہ نہیں کہ 55 سال کے بعد اگر بلڈ آیا تو حیض مانیں گے نہیں۔ اور اسی طریقے سے اگر کسی اور کلر کا اس کو حیض آتا تھا 55 سال سے پہلے، 55 سال کے بعد اسی کلر کے اندر آیا تو بھی حیض مان لیں گے۔ بس فرق یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر اگر پہلے اس کو سبز رنگ کا حیض آتا تھا، مثال کر لے لیں، اور اب 55 سال کے بعد بلیک کلر کا آنے لگا تو یہ حیض شمار نہیں ہوگا، یعنی تب اس کو ہم کہیں گے عائسہ ہے۔ چنانچہ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ 55 سال کے بعد ریڈ کلر خالصتاً آئے تو حیض ہی ہے، یہ جیسا 55 سال سے پہلے کلر کا حیض آ رہا تھا ویسے ہی 55 سال کے بعد آئے تب بھی یہ حیض ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اگر ریڈ کلر کا نہیں ہے اور اس کلر میں بھی نہیں ہے جو 55 سال سے پہلے آتا تھا تو پھر اس کو ہم کہیں گے غیر حیض ہے، اور یہ عورت جو ہے اب عائسہ ہو گئی ہے، اب اس کے حیض ختم ہو گئے، اور جب حیض ختم ہونے کا حکم ہوگا تو آپ کو پتہ ہے پھر نمازیں بھی پڑھنی پڑیں گی اور روزے بھی مکمل طور پر ہوں گے۔
تو پہلے حصے میں تو اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کا ذکر فرمایا، اور اگلے حصے میں فرماتا ہے واللائی لم یحدن، اور ان عورتوں کی بھی یہ عدت ہے جنہیں ابھی حیض نہیں آیا، یعنی نابالغ اگر لڑکی ہے اور وہ رخصتی ہو گئی ہے اور شوہر کے ساتھ اس کی تنہائی بھی ہو گئی ہے تو وہ گویا کہ مدخولہ کے حکم میں آ گئی ہے، لیکن ابھی چونکہ اس کو حیض نہیں آیا ہے لہٰذا اس کی عدت بھی 3 مہینے تک ہوگی، جیسے کہ آئس عورت کے لیے ہے۔ تو اس میں دونوں گروپ کا ذکر کر دیا، بیچ میں عدت کا ذکر ہے۔ پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ واللائی یئسن من المحیض من نسائکم، اور وہ عورتیں جو تمہاری عورتوں میں سے حیض سے مایوس ہو چکی ہوں، ان ارتبتم، اگر تمہیں کچھ شک ہو، فعدتہن 3 اشہر، تو ان عورتوں کی عدت 3 ماہ ہے، اور کن کی؟ واللائی لم یحدن، اور ان لڑکیوں کی بھی، ان عورتوں کی بھی جنہیں ابھی حیض نہیں آیا ہے۔ اور آگے پھر حاملہ عورتوں کی عدت بیان فرمائی، وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اور حمل والیوں کی مدت عدت یہ ہے کہ وہ پیدا کر دیں اپنے حمل کو، وہ جن دیں اپنے حمل کو، تو ان کی عدت تمام ہو جائے گی۔ تو یہ جو حمل والی ہے یہ دونوں کو شامل ہے، چاہے حاملہ عورت کو طلاق دی ہو، چاہے حاملہ عورت کا شوہر فوت ہوا ہو، جب تک بچہ پیدا نہیں ہوگا ان کی عدت چلتی رہے گی، چاہے 2 دن بعد ختم ہو جائے، چاہے 9 مہینے تک چلتے رہے، ان کی عدت چلتی ہی رہے گی۔ تو یہ خلاصہ کلام تھا جو ہم نے تھوڑا سا آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ عدت کا معاملہ یہ ہمارے قدرت و اختیار میں نہیں۔ جہاں تک آپ نے دیکھا کہ جہاں جہاں قرآن پاک میں حکم ہے اللہ تعالیٰ، یعنی عدت کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ تمہیں عدت گزارنی ہے، لہٰذا یاد رکھیں کہ عورت کا عدت گزارنا یہ حق شرع ہے، یہ لڑکی کا حق نہیں ہے، یہ کوئی شوہر کا ایسا حق نہیں ہے کہ شوہر اس کا مطالبہ کرے تب ہوگا، شوہر معاف کر دے تو معاف ہے، یا مطلب والدین کا کوئی حق ہو کہ والدین چاہیں تو عدت گزروائیں، چاہیں تو نہ گزروائیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرما دیا ہے کہ عدت عورت کو گزارنی ہے، لہٰذا عورت پر عدت گزارنا واجب ہے، اور اس کا ترک کرنا یہ اگرچہ گناہ صغیرہ ہے، کبیرہ نہیں ہے، گناہ صغیرہ ہے، لیکن اگر کوئی جرت مندی کے ساتھ ان احکام کا انکار نہ کرے تو پھر اس کا گناہ سخت ہو جائے گا۔ یا مطلب اگر ایسا ہوا کہ ایک دو خاندان میں ایسے کیسز کرتے رہے لوگ، والدین مثلا ایک بیٹی کو عدت نہیں کروائی، دوسری کو نہیں کرائی، تیسری کو نہیں کروائی، تو پھر یہ گناہ کبیرہ بھی بن سکتا ہے، کہ اگر کوئی صغیرہ گناہ بار بار کرتا ہے تو گناہ کبیرہ بن جاتا ہے، اس لیے بہت ہی توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو عدت کے مسائل، اب جیسے بہت سی خواتین ایسی ہوں گی کہ جنہوں نے عدت نہیں کی ہوگی تو ان کو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے اور عدت کی طرف مائل ہونا چاہیے۔ اب میں تھوڑے سے احکام اس کے بھی عرض کر دیتا ہوں کہ پہلی بات یاد رکھیں کہ یہ جو موت کی عدت پہلے ہم کلام کر لیتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ موت کی عدت شوہر کی نعمت کے چھن جانے پر اظہار افسوس کے لیے ہے، اسی لیے اس میں سوگ واجب ہوتا ہے۔ سوگ کا مطلب ہوتا ہے افسوس کا اظہار کرنا، لہٰذا اس میں عورت کے لیے حکم شرع یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی قسم کی زینت اختیار نہیں کرے گی، نہ سر میں تیل لگائے گی، نہ سرما، نہ لپسٹک پاؤڈر، نہ وہ زیور وغیرہ پہنے گی، نہ بہت ہی شوخ قسم کے کپڑے پہنے گی، وہ سادہ سے کپڑے پہنے، یہ بھی نہیں کہ سفیدی لباس پہنا دیں، کوئی ضروری نہیں ہے، سادہ قسم کا لباس ہو، اور حتی الامکان وہ کنگھا بھی بہت کم کرے، یہ 4 ماہ 10 دن تک اپنے آپ کو انہیں کسی لحاظ سے سنوارے نہیں، تاکہ اس کی ظاہری حالت سے بھی شوہر کی نعمت کے چھن جانے کے افسوس کا اظہار ہو۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید دوران عدت عورت کسی سے بات بھی نہیں کر سکتی ہے، وہ بات کر سکتی ہے، وہ نہا سکتی ہے، اگر بالفرض کوئی عذر ہے، مثلا آنکھوں کی بیماری ہے اور اس میں کوئی ڈراپ وغیرہ ڈالنے ہیں، یا سرما مثال کے طور پہ کسی حکیم صاحب نے تجویز کیا ہے کہ سرما لگائیں گے تو علاج ہوگا، اور واقعی سرما لگانے سے آنکھوں کی خارش یا بیماری دور ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں علاج کی غرض سے سرما بھی استعمال کر سکتی ہیں۔ یوں ہی بعض خواتین کو عادت ہوتی ہے کہ وہ سر میں تیل وغیرہ لگاتی ہیں، اب اگر دوران عدت تیل کو نہ لگایا جائے تو سر میں بہت سخت کھجلی ہو جاتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو پھر وہ ضرورتاً تیل بھی لگا سکتی ہیں۔ باقی چیزوں سے اجتناب کریں، باقی وہ ٹی وی میں کوئی مثبت پروگرام اگر آ رہا ہے، پروگرام بھی دیکھ سکتی ہیں، ٹیلی فون پہ کسی سے بات کر سکتی ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی کیا وہ پردے میں رہ کے کسی سے بات کر سکتی ہیں یا کیا حکم ہوگا؟ تو پردے کا وہی حکم ہے جو اس سے پہلے تھا، جن لوگوں سے پردہ واجب نہیں ان سے واجب نہیں، جن سے تھا ان سے اب بھی واجب رہے گا، کہ اگر کسی عورت کی عدت ہے تو عدت
دو چیزوں کی ہوتی ہے، ایک طلاق کی عدت ہوتی ہے، ایک شوہر کی وفات کی عدت ہوتی ہے۔ تو جس عورت کو عدت گزارنی ہوتی ہے اس کے بارے میں حکم معلوم کرنا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اس نے شوہر کے ساتھ تنہائی اختیار کی ہے یا نہیں کی ہے کبھی بھی، یعنی وہ مدخولہ ہے یا غیر مدخولہ۔ جس نے تنہائی اختیار کر لی ہو کہ ان کے تعلق کے درمیان کوئی رکاوٹ نہ ہو، اس کو مدخولہ کہہ دیا جاتا ہے۔ اور جس لڑکی نے کبھی شوہر کے ساتھ ابھی تنہائی گزاری نہیں، جیسے بہت سے ایسی ہوتی ہیں کہ رخصتی ہوئی نہیں ہے، نہ شوہر کبھی تنہائی میں آ کے ملا ہے، تو اسے غیر مدخولہ کہا جاتا ہے۔ غیر مدخولہ کی طلاق کی عدت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ہم نے بتایا کہ طلاق کی عدت کی اکثر علت یہی ہے کہ یہ پتہ کیا جائے کہ پہلے والے شوہر کا اس عورت کو پہلے والے شوہر سے کوئی حمل ہے یا نہیں ہے، اس کے لیے عدت مقرر کی گئی ہے۔ تو غیر مدخولہ کے چونکہ حمل کا امکانات ہی نہیں ہے، لہذا طلاق کی عدت اس کے لیے نہیں ہوتی ہے۔ ہاں، شوہر کے وفات کی عدت یہ غیر مدخولہ بھی کرے گی، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت دی تھی، نعمت کے چھن جانے پہ اظہار افسوس کے لیے عدت مقرر کی گئی ہے، اسی لیے اس کے ساتھ سوگ بھی ہوتا ہے، تو یہ عورت پھر ضرور عدت گزارے گی چاہے غیر مدخولہ ہو، اور اس کی عدت ہوگی 4 ماہ 10 دن۔ اب اگر مدخولہ لڑکی ہے تو پھر اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ وہ حاملہ ہے یا غیر حاملہ۔ اگر وہ حاملہ ہے تو پھر چاہے طلاق کی عدت ہو چاہے شوہر کے وفات کی عدت ہو، ان کے لیے مدت عدت ہوتی ہے وضع حمل، یعنی جب تک بچہ پیدا نہ ہو۔ 2 دن بعد پیدا ہو گیا، طلاق کی عدت ختم، شوہر کے وفات کی عدت ختم۔ اگر 9 مہینے تک چلتا رہا تو 9 مہینے تک دونوں کی عدت چلتی رہے گی، لہٰذا حاملہ عورت کے لیے مدت عدت ہے بچے کا پیدا ہونا، جب تک نہ ہو وہ عدت چلے گی۔ اب اگر مدخولہ ہیں لیکن غیر حاملہ ہیں تو پھر اب اس میں دیکھتے ہیں کہ کیا شوہر کے فوت ہونے کی عدت گزارنی ہے یا طلاق کی ہے۔ اگر فوتگی کی ہے تو ان کے لیے 4 ماہ 10 دن عدت بنتی ہے، اور اگر طلاق کی ہے تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ وہ اس عورت کو باقاعدہ حیض آتا ہے یا نہیں آتا۔ اگر حیض آتا ہے تو 3 حیض عدت ہے، اور اگر نہیں آتا، اس طرح کہ ابھی سٹارٹ ہی نہیں ہوا یا کسی بیماری کی وجہ سے بند ہے، بالکل حیض آئے ہی نہیں کبھی بھی، مثلا جیسے شروع سے آئے ہی نہیں حیض مثال کے طور پر، اور یا پھر 55 سال سے ابو ہو چکی ہیں اور خون بلڈ وغیرہ بند ہو گیا، اب نہیں آتا حیض، تو اس قسم کی عورتیں جنہیں حیض نہیں آتا ان کی مدت عدت 3 ماہ ہوتی ہے۔ تو یہ تھوڑا سا آپ میں نے بار بار خلاصہ عرض کیا ہے، اس کو توجہ رکھیے گا، اور ان سب پر میں نے آیات آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں۔ اب ہمارے پچھلے پروگرام میں لاسٹ میں بات چل رہی تھی کہ اگر شوہر فوت ہو جائے تو عدت اصل میں ہے اظہار افسوس کے لیے، اس لیے عورت کو ظاہری طور پہ ایک ایسا حلیہ، ایک ایسا طرز عمل اختیار کرنے کا شریعت نے حکم دیا ہے جس سے اس کے سوگ کا اظہار ہو، افسوس کا اظہار ہو، یہ ضروری ہے۔ تو لہٰذا یہ عورت زینت کسی قسم کی نہیں کرے گی، بشرطے کہ اس ترک زینت کے اندر اس کے لیے تکلیف کا کوئی عنصر نہ ہو۔ مثال کے طور پہ ہم نے بتایا جیسے آنکھوں کے اندر بیماری ہے اور کوئی کاجل وغیرہ لگائیں، سرما لگائیں تو اس میں بیماری میں افاقہ ہوتا ہے، سکون مل جاتا ہے، تو ہم اجازت دے دیں گے کہ آپ سرما لگا لیں، کیونکہ اب قصد زینت نہیں ہے، اب علاج ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی عورت ہے اس کے گرمی بہت زیادہ ہے اس میں، اور دماغ میں گرمی چڑھتی ہے اور بڑا اس کو تکلیف ہوتی ہے، تو اس میں عموماً کہتے ہیں کہ جی پاؤں کے تلوے میں مہندی لگا لی جائے، یا ہاتھوں پہ مہندی لگائیں، یا سر پر مہندی لگا لیں، تو اس سے ٹھنڈک حاصل ہوتی ہے اور اس قسم کے امراض میں سکون مل جاتا ہے۔ تو لہٰذا اب اگر ایسے ہی واقعی کنڈیشن اور عورت اس گرمی کو، اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے وہ مہندی استعمال کرتی ہے، تو اس حالت میں بھی کر سکتی ہے کہ اب بھی قصد زینت کا نہیں ہے بلکہ علاج کا ارادہ ہے۔ اسی طریقے سے سر میں تیل لگانا ویسے تو منع ہے عورت کو، کیونکہ تیل سے بال سنور جاتے ہیں، ذرا خوبصورت ہو جاتے ہیں، چکنے ہو جاتے ہیں، اور اگر ان کو بنایا جائے تو بہت قریب قریب بال ہو جاتے ہیں، جس سے اور خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر تیل نہ لگائے وہ عورت، اور تو اس کو یعنی ایسی باتوں کو عادت ہوتی ہے کہ اگر نہ لگائے تو بہت شدید خشکی اور کھجلی اور تکلیف ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ اتنا بعض وقت کھجاتے ہیں ایسے لوگ کہ سر میں زخم ہو جاتے ہیں کھجانے کی وجہ سے، اور بلڈ بھی آ جاتا ہے اس میں، پھر اس میں جراثیم پیدا ہو کر اور زیادہ انفیکشن وغیرہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر ایسی ہی واقعی صورتحال ہے تو پھر ان کو بقدر ضرورت تیل لگانے کی بھی اجازت ہوگی، جو زینت کے ارادے سے نہ لگایا جائے بلکہ صرف اور صرف بیماری سے بچنے کے لیے۔ یوں ہی ہمارے ہاں کوئی یہ قاعدہ قانون نہیں ہے مذہب میں کہ سفید لباس پہنا دو عورت کو پورا، کوئی بھی ایسا لباس پہن لے جو زیادہ شوق اور بھڑکیلا نہ ہو۔ باقی ہم نے بتایا تھا کہ اگر ٹی وی پہ کوئی مثبت پروگرام آ رہا ہے وہ بھی دیکھ سکتی ہیں، اذان کا جواب دینا ہو، اور اسی طریقے سے ٹیلی فون پہ کسی سے بات کرنی ہے، سامنے کسی سے بات کرنی ہے، کر سکتی ہیں،
اور اسی طرح پردے کے وہی احکام جو پہلے تھے کہ جو محرم تھے ان سے پردہ واجب نہیں، جو نامحرم ہے ان سے پہلے بھی پردہ واجب تھا، اب بھی واجب ہے۔ اچھا، اب رہا اس عورت کے گھر سے باہر نکلنے کا مسئلہ، تو دوران عدت عورت کو گھر سے باہر نکلنا حرام ہوتا ہے، سخت ناجائز ہے، لیکن ہماری شریعت باقاعدہ اس کے احکام بیان کر دیے کہ اگر وہ عورت مجبور ہے کہ گھر میں رہ کر مثال کے طور پر جیسے بیماری ہے کوئی، گھر پہ ڈاکٹر آ کے علاج نہیں کر سکتا، اس کو چیک اپ کے لیے جانا پڑے گا یا اس کو ایڈمٹ ہونا پڑے گا ہاسپٹل میں، بعض اوقات ایسا بھی ہوتی ہے صورتحال، تو شریعت اجازت دیتی ہے کہ وہ بالکل اس علاج کے لیے گھر سے باہر جا سکتی ہے۔ اگر تو صرف چیک اپ کرانا ہے تو فوراً چیک اپ کرائیں، واپس آ جائیں۔ اور یہ اچھی طرح یاد رکھیں، کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے کہ دوران عدت اگر عورت گھر سے باہر نکلے گی عدت ختم ہو جائے گی۔ عدت کے ختم ہونے کا دار و مدار مدت پر ہے، جب مدت پوری ہوگی تب عدت ختم ہوگی۔ درمیان میں چاہے عورت 10 دفعہ باہر نکلے، 10 دفعہ اندر آئے، اگر بلا ضرورت نکلے گی گناہگار ضرور ہوگی، لیکن اس سے عدت کے اختتام کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہٰذا یہ عورت علاج کے لیے جا سکتی ہے، اگر ڈاکٹر یہاں نہیں آ سکتا، گھر پہ علاج ممکن نہ ہو تو بالکل جا کے علاج کروا سکتی ہے۔ اور بالفرض اگر ایڈمٹ ہونا پڑ جائے ہاسپٹل میں، ایسی بیماری ہو گئی کہ ایک دن، ایک ہفتے، 2 ہفتے، 3 ہفتے اس کو ہونا پڑے گا، تو پھر مجبوری ہے، پھر وہ ہو سکتی ہے۔ اچھا، اب یہ ایک اور صورتحال ہوتی ہے مزید کہ اگر کوئی وہ ایسی عورت ہے کہ وہ کہیں جاب کرتی تھی مثال کے طور پہ، اب شوہر کا انتقال ہو گیا اور اس کو یقین ہے کہ اگر میں جاب پر نہیں جاؤں گی، 4 ماہ 10 دن کی چھٹی لوں گی تو چھٹی مل نہیں رہی ہے اور وہ جاب سے نکال دی جائے گی، اور اس کے بعد وہ دوبارہ جاب ایسی حاصل نہیں کر سکتی، بہت دشواری ہے، اور اس کا کوئی اور ذرائع آمدنی بھی نہیں ہے، اس کو اسی پہ بچوں کا گزارا ہوتا ہے، اس کے ٹیوشن، وہ بچے اسکول جاتے ہیں، اسی سے خرچہ چلتا ہے جاب سے، تو پھر یاد رکھیں ہماری شریعت اجازت دیتی ہے کہ وہ گھر سے باہر نکل سکتی ہے۔ اب وہ جاب کے لیے جائے اور جیسے جاب ختم ہو ٹھہرے نہیں کہیں پہ، فوراً واپس آئے، اور اپنی عدت اس کی چلتی رہے گی۔ جیسے ہم نے بتایا کہ وہ جب جا رہی ہے تو اگر کوئی آفس کی ریکوائرمنٹ ہے، جیسے اب اس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں اس دور کے اعتبار سے، ہر جگہ برقع پہننے کی اجازت نہیں ہوتی ہے، خصوصاً ہم یورپ کنٹریز میں لے لیتے ہیں کہ وہاں پہ عورتیں آفیسز میں جاتی ہیں، وہاں پہ آفس والوں کی اپنی ایک ریکوائرمنٹ ہے، برقعے کا تو وہاں تصور ہی نہیں ہو سکتا، نقاب تک کا تصور نہیں ہے بعض جگہ پر، اور پھر ان کی ریکوائرمنٹ بھی ہوتی ہے کہ اس طرح کا لباس ہو، ایسا لباس ہو، ایسا لباس۔ مجبوری کی صورت میں ہماری شریعت اس طرح کی خواتین کو بھی اجازت دیتی ہے کہ وہ اپنی جاب کو کنٹینیو رکھ سکتی ہیں، لیکن بس جائیں، جاب جیسی ختم ہو، انہیں ٹائمنگ جیسی ختم ہو، فوراً اپنے گھر کو واپس آ جائیں۔ تو یہ اس طریقے سے عورت بقدر ضرورت گھر سے نکل سکتی ہے۔ یوں ہی بعض اوقات زمینیں وغیرہ ہوتی ہیں، شوہر کا انتقال ہوا اور زمین مزارع وغیرہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اگر جا کے ان کو کچھ وقتاً فوقتاً چیک نہ کیا جائے تو یہ بڑے شرارتی قسم کے ہوتے ہیں، فصلیں اٹھا کر بیچ دیتے ہیں، گنا اترا کے ٹرالیاں بیچ دیں، پیسے کھا گئے، پتہ ہی نہیں چلتا، منوں کے حساب سے، ٹنوں کے حساب سے فصل اتر رہی ہوتی ہے، اس میں 2 4 10 ٹرالیاں ادھر ادھر کرنے میں تو پرابلم ہی نہیں ہے۔ تو اب ان کو دیکھنے کے لیے، نقصان سے بچنے کے لیے اگر وہ عورت جاتی ہے اور واچ کرتی ہے، اس کی بھی گنجائش نکل سکتی ہے، بقدر ضرورت وہاں جا کر واپس آ جائے۔ اسی طریقے سے اگر بالفرض کوئی مقدمہ چل رہا ہے اور پیشی وغیرہ ہے اس کی، تو وہاں پہ بھی جا سکتی ہے۔ یوں ہی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جیسے شوہر کا انتقال ہوا تو اب حکم شرع یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر شوہر کا انتقال ہوا ہے اسی گھر میں یہ عدت گزارے گی یہ لڑکی، لیکن یہ بعض اوقات یوں بھی دیکھا گیا ہے کہ سسرال والے کہتے ہیں بھئی یہاں سے بس لے جاؤ لڑکی کو، کوئی ہوتے ہیں آپس کے تنازع، جیسے لڑکی کی سسرال والوں سے بنتی نہیں تھی، شوہر سے بنتی تھی، بس شوہر کا انتقال ہو، اب سسرال والوں نے کہا کہ بھاگو یہاں سے، ہمارا بچہ تھا تو ہم تمہیں کچھ سمجھتے تھے ورنہ نہیں، تو اب ایسی صورتحال میں وہ اس گھر سے نکل کر اپنے گھر میں یا کسی قریبی گھر میں عدت گزار سکتی ہے۔ لیکن اب یہ نہیں کہ یہاں سسرال سے نکلی ہے تو عدت ختم، ہم نے پہلے آپ کو بتایا کہ نکلنے پر عدت ختم نہیں ہوتی، وہ اپنے گھر پر آ کے اس عدت کو تمام کرے گی۔ اسی طریقے سے طلاق کا بھی مسئلہ ہے، اسی طریقے سے ہے، لیکن اس میں تھوڑا احکام جداگانہ ہے، اس لیے میں پہلے موت والے مسئلے میں ذکر کر رہا ہوں۔ اور یوں ہی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ گھر ایسا ہے کہ اس میں کوئی نکال تو نہیں رہا، لیکن عورت کی عزت کا مسئلہ ہے۔ مثال کے طور پر اس گھر میں کوئی دیور ہیں، جیٹھ ہیں، اور فتنے کا اندیشہ ہے کہ گھر میں زیادہ خواتین نہیں ہیں، یا دن میں خواتین چلی جاتی ہیں، اکیلی رہے گی، اور دیور جیٹھ بھی گھر کے اندر ہوتے ہیں، ایسی صورت میں اس کو اپنی عزت کا کوئی پرابلم محسوس ہوتا ہے تو پھر بالکل شریعت اس کو اجازت دیتی ہے کہ اپنی عزت کی حفاظت کی غرض سے یہ اس مکان کو چھوڑ کر کسی دوسرے مکان میں عدت گزار سکتی ہے۔ تو یہ تھوڑا سا مسئلے ہیں جو یعنی وفات والی عدت کے۔ اب طلاق والی عدت کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ طلاق والی میں سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے کہ شوہر نے کیسی طلاق دی ہے۔
اگر تو لفظ طلاق سے طلاق دی ہے اور ایک یا دو طلاقیں دی ہیں، لفظ طلاق سے طلاق دی ہے اور ایک یا دو طلاقیں دی ہیں، تو اس کو کہتے ہیں طلاق رجعی۔ طلاق رجعی کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جسے مثلا شوہر نے کہا میں نے تجھے طلاق دی، دوسری بھی دے دی میں نے تجھے طلاق دی، لیکن دو دی ہیں، تو اس میں عورت نکاح سے فوراً نہیں نکلتی، طلاق پڑتی ہے نکاح سے نہیں نکلتی، عدت سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ اب جب تک عدت چلتی رہے گی یہ شوہر کے نکاح میں ہے، تو چنانچہ شوہر اگر اس کو دوبارہ اپنے نکاح میں واپس لینا چاہتا ہے تو کسی جدید نکاح کی حاجت نہیں ہوتی، بس وہ اتنا کہہ دے دو آدمیوں کے سامنے گواہوں کہ میں نے اپنی زوجہ سے رجوع کیا، یا پھر زوجہ کے ساتھ کوئی ایسا عمل کر لے جو میاں بیوی والا ہوتا ہے، تو بس ہو جائے گا، یہ رجوع ہو گیا اور وہ ساتھ رہ سکتے ہیں۔ لیکن وہ پہلے والی طلاقیں ہو گئیں، مزید اگر ایک اور دے گا تو 3 پوری ہو جائیں گی۔ تو یہ جو طلاق رجعی کی عدت ہوتی ہے، اس میں عورت کے لیے اجازت ہوتی ہے کہ وہ زینت کرے تاکہ خوبصورت بنے، تاکہ شوہر کی اس پہ نگاہ پڑے اور دوبارہ رجوع کے امکانات پیدا ہو جائیں۔ لیکن اس طلاق کی عدت کے بھی احکام تقریباً وہی ہیں کہ عورت بغیر ضرورت کے باہر نہیں نکل سکتی ہے، کیونکہ اس طلاق والی عدت میں نان نفقہ شوہر پر لازم ہوتا ہے کہ وہ دے گا۔ لیکن اگر شوہر نہیں دے رہا، مثال کے طور پہ طلاق دی اور وہ کہتا ہے میں خرچہ دیتے ہی نہیں ہوں، اور وہ عورت ویسی کوئی جاب وغیرہ کرتی ہے اور اس کو اس کے علاوہ کوئی اخراجات اس کے اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اگر یہ عدت میں جاب چھوڑ دیتی ہے، بعد میں وہ نوکری کنٹینیو کرنا مشکل ہو جائے گا، تو پھر یہ اس میں بھی عدت کے دوران بھی جا سکتی ہے بقدر ضرورت، کیونکہ حرج سے شریعت نے بچانے کا حکم دیا ہے۔ لیکن یہ قیودات جو ہم ذکر کر رہے ہیں اس پہ توجہ کی جائے۔ لیکن اگر اس طرح طلاق رجعی نہیں ہے بلکہ طلاق بائن ہے، طلاق بائن کب ہوتی ہے؟ مثال کے طور پہ شوہر نے 3 طلاقیں دے دیں، چاہے وہ لفظ طلاق سے دی ہوں، جب 3 طلاقیں دے دیں عورت فوراً نکاح سے نکل گئی اور اب دوبارہ حلالہ کے بغیر تو نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے اگر اس نے لفظ کنایہ سے طلاق دی ہے، یعنی ایسے لفظ سے جو طلاق کے لیے مخصوص نہ ہو، جیسے بیوی سے کہا جا میں نے تجھے آزاد کیا، اور طلاق کی نیت کر لی، تو وہ عورت فوراً نکاح سے نکل جائے گی۔ جب نکاح سے نکل گئی تو اب دوبارہ نکاح میں لانے کے لیے جدید نکاح کرنا پڑے گا، لہٰذا اس عورت جب یہ عورت عدت گزار رہی ہے تو یہ زینت اس کو منع ہوگی، اس کو اب زینت کرنا منع ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ زینت کرے تو ان کو تو چونکہ نکاح کے بعد ملاپ کرنا ہے اور ابھی نکاح ہوا نہیں، تو شوہر ہو سکتا ہے اس کی طرف مائل ہو، اور مائل ہو تو بغیر نکاح کے گناہ کا مرتکب ہو جائے۔ اس لیے طلاق بائن میں عورت زینت وغیرہ نہیں کرے گی، اس سے سادہ رہنا ہوگا، اور حکم شرع بالکل وہی ہے کہ دوران عدت بغیر ضرورت کے باہر نہیں نکل سکتی، اور سخت ضرورت ہو تو بہرحال باہر جا سکتی ہیں۔ تو طلاق کی عدت میں اکثر یہی ہوگا، اور یہ ذہن میں رکھیے کہ طلاق کے دوران جب تک یعنی عورت عدت گزار رہی ہے، شوہر پہ اس کا نان نفقہ واجب ہوتا ہے، لہٰذا جب شوہر نفقہ دے رہا ہے تو پھر وہ جاب وغیرہ کے لیے نہ جائے۔ لیکن اگر شوہر نفقہ نہیں دے رہا، یا پھر نفقہ دے رہا ہے بقدر ضرورت، لیکن اسے پتہ ہے عورت کو کہ اب اس کے بعد پھر یہ مجھے چھوڑ ہی دے گا، اس سے رجوع کرنا نہیں ہے، اور جاب اچھی ہے اور اس کے بعد کوئی اچھی جاب ملے گی نہیں، جیسے آج کل ہمارے یہاں بے روزگاریاں اتنی زیادہ ہیں کہ واقعی پھر گھروں کے گزارے بڑے مشکل ہو جاتے ہیں، اور بچی نہیں چاہتی ہے کہ وہ کسی کے اوپر بوجھ بنے، تو ایسی صورت میں وہ اپنی جاب کو کنٹینیو رکھ سکتی ہے۔ لیکن بس یہ دیکھ لیں اچھی طریقے سے کہ ہمارے قول کو بنیاد نہ بنایا جائے کہ جی مفتی صاحب نے کہا تھا رکھ سکتی ہے، بلکہ یہ دیکھا جائے کہ کیا اس جاب کے بغیر گزارا ممکن ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہے تو باہر نکلنا گناہ ہوگا، اور اگر نہیں ہے اس کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا ہے تو پھر مجبوری ہے، پھر جا سکتی ہے۔ تو اس لیے یہ ہم نے آپ کی خدمت میں تھوڑا سا عرض کر دیا۔ ایک ذرا شرعی حکم اور دیکھ لیجئے جو بہت ہی ضروری ہے، کہ دوران عدت بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ نکاح کر لیتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ دوران عدت نکاح نہیں ہوگا، اگر کر بھی لیا ہے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر جیسے شوہر نے طلاق دی، 3 طلاقیں دے دی، اب حکم شرع یہ ہوتا ہے کہ یہ عورت حلالہ کے بغیر اپنے پہلے شوہر کے پاس نہیں آ سکتی۔ تو کرتے یہ ہیں بعض لوگ نادانی میں کہ شوہر نے 3 طلاقیں دی، یہ عورت ابھی عدت گزارے گی نہیں، فوراً کسی شخص سے نکاح کر لیا، اس سے تعلق وغیرہ قائم ہوا، اس نے طلاق دی، اس کی بھی عدت نہیں گزاری، پہلے شوہر سے نکاح کر لیا اور بولتے نہیں ہو گیا حلالہ۔ یہ حلالہ نہیں ہوگا۔ اس کا پروسیس یہ ہوتا ہے کہ پہلے شوہر نے اگر 3 طلاقیں دی ہیں تو یہ عورت پوری عدت گزارے گی، عدت گزارنے کے بعد اپنی مرضی سے کسی شخص سے نکاح کرے اور بغیر کوئی شرط وغیرہ طے کیے، ان میں تعلق زوجین قائم ہو، پھر وہ شوہر اپنی مرضی سے اس کو طلاق دے یا اس کا بالفرض انتقال ہو جائے، یہ عورت پہلے اس کی عدت گزارے گی، پھر اس کے بعد پہلے شوہر کے پاس آ سکتی ہے۔ اب دیکھیے قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ عدت میں تو پیغام نکاح دینا ہی منع ہے،
نکاح تو دور کی بات ہے، پیغام نکاح دینا بھی منع ہے صراحتاً، یعنی میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، یہ حرام ہے، قرآن اس کو منع کر رہا ہے۔ پہلے دیکھ لیں پھر میں اس پر تبصرہ کرتا ہوں۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ، اور تم پر گناہ نہیں اس بات میں جو پردہ رکھ کر تم عورتوں کے نکاح کا پیغام دو۔ فقہاء نے اس پہ فرمایا پردہ رکھنے سے مراد، اب دیکھیں اس میں صراحت کو منع کر دیا پردے میں، مثلا کیسے؟ جیسے کوئی عورت پردے عدت میں ہے تو کوئی شخص کسی اور سے بات کرے لیکن اس کو سنائے کہ یار میں چاہتا ہوں کہ نکاح کر لوں کسی اچھی پاک باز عورت کے ساتھ، چاہے ان کو طلاق ہو گئی ہو، چاہے شوہر فوت ہو گیا، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ایک نکاح کا پیغام گویا کہ دے دیا، یہ پردے میں رہ کے گفتگو ہو رہی ہے کنایتاً، کہ عورت سن بھی لے، وہ سمجھ بھی جائے، اور مطلب صراحت بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر براہ راست جا کے بات کر دی کہ جی میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، آپ عدت گزار لو پھر ہم نکاح کر لیں گے، یہ چیز گناہ ہے۔ او اکننتم فی انفسکم، یا اپنے دل میں چھپا کر رکھو۔ علم اللہ انکم ستذکرونہن، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ اب تم ان عورتوں کو کی یاد کرو گے۔ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا، ہاں ان سے خفیہ وعدہ نہ کر رکھو۔ إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا، مگر یہ کہ اتنی بات کہو جو شرع میں معروف ہے، اجازت شدہ ہے، وہ وہی جو پردے کا ہم نے حکم بتایا۔ اس میں گویا کہ اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ ایسا نہ کرو کہ تم صراحتاً پیغام دو۔ لہٰذا آگے فرمایا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ، اور نکاح کی گرہ کو پکا نہ کرو، وہی صراحتاً پیغام یا نکاح ہی کر لو، پکا نہ کرو۔ حتیٰ یبلغ الکتاب اجلہ، جب تک لکھا ہوا حکم اپنی میعاد تک نہ پہنچ جائے، یعنی عدت تمام نہ ہو جائے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نکاح کی گرہ کو مضبوط مت کرو۔ وَاعْلَمُوا، اور خوب اچھی طرح جان لو، ان اللہ یعلم ما فی انفسکم، کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے۔ فاحذروہ، تو تم اس سے ڈرو۔ تو دیکھیے ذرا غور کیجیے، اس میں آخری جملہ دیکھیے وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ، اور نکاح کی گرہ کو مضبوط اور پکا نہ کرو۔ حتیٰ یبلغ الکتاب اجلہ، یہاں تک کہ لکھا ہوا اللہ کا یہ عدت والا حکم اپنی میعاد تک پہنچ جائے۔ تو اس میں صراحتاً منع کر دیا گیا کہ دوران عدت نکاح نہیں کیا جائے گا، اگر کریں گے تو یقینی سی بات ہے حکم شرع کا خلاف ہوگا۔ تو اس کو فقہا نے نکاح کے، بعض نے نکاح فاسد کہا، بعض نے اس کو نکاح باطل کہا ہے، کہ شریعت اس نکاح کے وجود کو ہی نہیں مانتی ہے۔ یاد رکھیں اگر ایجاب و قبول کر بھی لیا یہ نکاح نہیں ہوگا، اس لیے دوران عدت نہ تو نکاح کا صراحتاً پیغام دیا جا سکتا ہے، یہ بھی گناہ ہے، اور پھر نکاح کر لینا یہ بدرجہ والا گناہ ہے۔ تو ہماری جو بہنیں، جو بھائی ہمیں ملاحظہ فرما رہے ہیں، اگر کوئی ایسے ہیں، سب سے پہلے میں والدین کو مخاطب کروں گا جنہوں نے اپنی بچیوں کو کسی بھی وجہ سے عدت نہیں کرنے دی، اس زعم فاسد میں کہ شاید عدت کا اختیار ہمارے پاس ہے، ہم چاہیں تو عدت کروائیں چاہے عدت نہ کروائیں، یا لوگوں سے سن سنا کے ایسی باتوں پہ عمل کیا، وہ سخت گناہ گار ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اور جو ان کی بچیاں تھیں وہ بھی گناہ گار ہوں۔ یہ نہیں کہ جی ہم تو کیا کرتے، ہمارے والدین نے کہا ہے، آپ عاقلہ تھیں، بالغہ تھیں، آپ کو شرع حکم معلوم ہونا چاہیے تھا۔ آپ نے اگر گناہ میں والدین کی اطاعت کی تو قرآن منع کر رہا ہے کہ والدین کی اطاعت گناہ کے اندر نہیں کی جائے گی، لہٰذا آپ گناہ گار ہوں، وہ بھی توبہ کریں گے۔ دوسرا، ان خواتین کے بارے میں جو یہ سمجھتی ہیں کہ جی ہم پہ عدت کرنا کوئی لازم نہیں ہے، یا ہم باہر نکل گئے عدت ختم ہو گئی کیونکہ میری تو جاب ہے، میرا فلاں مسئلہ، عدت کرنا واجب تھا، آپ نے نہیں کی، گناہ گار ہوں گی۔ اور جنہوں نے دوران عدت نکاح کر کے زندگیوں کا آغاز کیا ہوا ہے، وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے فوراً سے پیشتر علیحدہ ہو جائیں، جدید نکاح کریں، پھر ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔